سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران میڈم جیفری کے ساتھ کالی پہاڑی کی سرنگ میں موجود تھا، جبکہ عمران کے ساتھی ٹائیگر اور جوانا دونوں باہر تھے، اور عمران نے انہیں ہوشیار اور چوکنا رہنے کا کہہ دیا تھا۔ جیپ اس کالی پہاڑی کے قریب ایک چٹان کی اوٹ میں چھپا کر کھڑی کی گئی تھی۔ عمران کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں بیٹری سے چلنے والا فلم پروجیکٹر تھا۔ وہ کیمرہ کہاں ہے جس سے تم نے کاپی بنانی ہے؟ میڈم جیفری نے کہا۔ وہ میری جیب میں ہے، منی کیمرہ ہے، عمران نے کہا، اور اسی لمحے دور سے ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ سرنگ میں ہلکا اندھیرا تھا کیونکہ وہ ابھی کھلے ہوئے حصے کے قریب تھے، البتہ اندر کافی گہرا اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر ولسن آ رہا ہے، میڈم جیفری نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں کے بعد دور سے یک لخت تیز روشنی چمکی اور پھر سرنگ کی دیواروں پر جھل ملانے لگی۔ جیفری ہوں، آگے آ جاؤ، میڈم جیفری نے کہا تو اس کی آواز سرنگ میں گونج اٹھی۔ اچھا، آ رہا ہوں، ڈاکٹر ولسن کی آواز سنائی دی، اور پھر ٹارچ کی روشنی تیزی سے آگے کی طرف آتی چلی گئی۔ تقریباً درمیان میں پہنچ کر ڈاکٹر ولسن، جس کا اندھیرے میں صرف ہیولا سا نظر آ رہا تھا، رک گیا۔ اس سے آگے جانا خطرناک ہے، کوشن انہیں مل سکتا ہے، تم اندر آ جاؤ، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ آؤ، میڈم جیفری نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے عمران تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹر ولسن کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ فارمولا کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ چیک دو پہلے، پھر فارمولا لاؤں گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ چیک میں نے لے لیا ہے ولسن، اور وہ میرے نام ہے، میں رقم نکلوا کر تمہیں دے دوں گی۔ اگر تم نے براہ راست اتنی بھاری مالیت کا چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروایا تو تم پر شک بھی پڑ سکتا ہے، میڈم جیفری نے کہا۔ سوری جیفری، یہ رقم کا معاملہ ہے اور میں اس معاملے میں اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ پہلے مجھے چیک دو، اس پر نام مت لکھو، باقی سب کچھ لکھ دو۔ نام میں خود ہی لکھ لوں گا، ولسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور چیک دے دیتا ہوں، تم پہلا چیک مجھے واپس کر دینا، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ہر قیمت پر مسئلے کو سلجھانا چاہتا ہو۔ چیک مجھے دو، میں اسے اندر رکھ کر فارمولا اٹھا کر لے آؤں گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ اور اگر تم چیک لے کر اندر گئے اور پھر واپس نہ آئے تو؟ عمران نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا تو کرنا ہے، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ سن لو کہ اگر ہم بھاری رقم دے سکتے ہیں تو اسے واپس بھی بمائے منافع وصول کر سکتے ہیں، اور انسانوں کی تو ہمارے سامنے کوئی وقت نہیں ہوا کرتی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے چیک بک نکالی اور پھر ٹارچ کی روشنی میں اس نے اس پر $50 لاکھ کی رقم لکھی، اور پھر دستخط کر کے اس نے چیک کو بک سے علیحدہ کیا اور اسے ڈاکٹر ولسن کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر ولسن نے ٹارچ کی روشنی میں اسے غور سے دیکھا۔ اوکے، میں لے کر آتا ہوں فارمولا، ڈاکٹر ولسن نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے، ولسن کے غائب ہو جانے کے بعد میڈم جیفری نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، فارمولا بھی اس کی جیب میں ہے اور چیک بھی، عمران نے آہستہ سے کہا تو میڈم جیفری بے اختیار چونک پڑی۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ اسے کیا ضرورت تھی ایسا ڈرامہ کرنے کی؟ میڈم جیفری نے کہا۔ پہلے جب راستہ کھلا تھا تو گڑ گڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر راستہ بند ہونے کی مخصوص گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اب ایسی کوئی آواز نہیں آئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ وہ داخلے والے راستے کے قریب رک گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ چیک لیبارٹری میں رکھ آیا ہے اور فارمولا لے آیا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اس نے مجھ پر بد اعتمادی کی ہے، اس کا نتیجہ بہرحال اسے بھگتنا پڑے گا، میڈم جیفری نے آہستہ سے کہا لیکن غراتے ہوئے لہجے میں۔ اس نے تم پر بد اعتمادی نہیں کی بلکہ اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم نے اسے پورے $50 لاکھ نہیں دینے، اور وہ پورے چاہتا تھا، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ میڈم جیفری کوئی جواب دیتی، دور گھپ اندھیرے میں ٹارچ چمکی اور پھر وہ سائیڈوں کی دیواروں پر جھل ملاتی ہوئی ان کی طرف آتی چلی گئی۔ یہ ڈاکٹر ولسن ہی تھا۔ فارمولا لے آئے ہو؟ عمران نے اس کے قریب آنے پر کہا۔ ہاں، یہ لو، ڈاکٹر ولسن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مائکرو فلم نکالی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ میں اسے چیک کر لوں کہ کیا یہ واقعی اصلی فارمولا ہے؟ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ کی زپ کھولی
اور بیگ میں سے بیٹری سے چلنے والا مائکرو فلم پروجیکٹر نکال کر اس نے اسے زمین پر ایڈجسٹ کیا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے لمحے سامنے سرنگ کی دیوار پر سکرین سی روشن ہو گئی۔ عمران نے فارمولے کی فلم پروجیکٹر کے مخصوص خانے میں ڈالی اور بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک جھماکے کے ساتھ سکرین پر ٹائپ شدہ الفاظ ابھر آئے۔ چند لمحوں بعد الفاظ بدل جاتے۔ عمران زمین پر اکڑو خاموش بیٹھا ان الفاظ کو دیکھتا رہا۔ جب فلم ختم ہو گئی تو اس نے ایک طویل سانس لیا اور پروجیکٹر آف کر دیا۔ اصل فارمولہ ہے نا؟ ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ ہاں اصل ہے۔ عمران نے فارمولے کو جیب میں ڈال کر پروجیکٹر کو واپس بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا، اس کی کاپی بناؤ اور فارمولہ مجھے دو۔ ڈاکٹر ولسن نے کہا، سوری ڈاکٹر ولسن، اس کی کاپی دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں بنا سکتا، اسی لیے یہ فارمولہ ہی واپس جائے گا۔ یہ ویسے بھی ہماری ملکیت ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا تم پاکیشیائی ہو؟ میڈم جیفری نے یک لخت چونک کر کہا۔ ہاں، مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق عظیم ملک پاکیشیا سے ہے۔ آؤ اب واپس چلیں۔ تمہارا شکریہ کہ تمہاری وجہ سے فارمولہ ہمیں واپس مل گیا ہے، عمران نے کہا۔ تم یہ فارمولہ نہیں لے جا سکتے، اسے واپس کرو، واپس کرو، ڈاکٹر ولسن نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے گولی کی آواز کے ساتھ ہی ڈاکٹر ولسن چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا اور تڑپنے لگا۔ یہ گولی میڈم جیفری نے چلائی تھی۔ تم نے مجھ پر بد اعتمادی کی ہے ڈاکٹر ولسن، اس لیے اب خمیازہ بھگتو، میڈم جیفری نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر ولسن براہ راست دل میں گولی کھا کر زیادہ دیر نہ تڑپ سکا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ میں اس کی جیب سے اپنا چیک نکال لوں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اس پر کسی کا نام نہیں لکھا، اس لیے یہ میرے کام آئے گا، اور میں نے تمہاری مدد اس لیے کی تھی کہ تم یورپی ہو اور تم نے صرف کاپی لینی ہے، لیکن تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے، اس لیے تمہیں بھی دھوکہ دینے کی سزا بھگتنا ہوگی، میڈم جیفری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ لیکن گولی عمران کے بجائے سرنگ کی عقبی دیوار میں لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ عمران نے فائر سے بچنے کے لیے نہ صرف جمپ لگایا تھا بلکہ اس کی لات بھی بجلی کی سی تیزی سے گھومی تھی، اور اس کی لات کی ضرب کا نتیجہ یہ تھا کہ پسٹل میڈم جیفری کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ زمین پر پڑی ہوئی ٹارچ چونکہ مسلسل جل رہی تھی اس لیے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میڈم جیفری کے ہاتھ سے جیسے ہی پسٹل نکلا تو وہ یکلخت گھومتی ہوئی عمران پر آ گری، اور عمران چونکہ گھومنے کی وجہ سے اپنے جسم کو فوری طور پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اچھل کر سائیڈ دیوار سے جا ٹکرایا۔ نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے کروٹ بدلی، اور اس کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے ہی وہ میڈم جیفری کی لات کی زوردار ضرب کھانے سے بچ گیا۔ لیکن عمران کے کروٹ بدل جانے کی وجہ سے میڈم جیفری کی لات پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائی اور وہ چیختی ہوئی دھماکے سے نیچے فرش پر جا گری۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پھرتیلے انداز میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران جو اس دوران اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کی لات اس کی گردن پر پڑی اور میڈم جیفری کے حلق سے نکلنے والی گھٹی گھٹی سی چیخ کے ساتھ ہی اس کا جسم اس طرح تڑپنے لگا جیسے انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم سے گزر رہا ہو۔ عمران نے اس کی شہ رگ ایک ہی جھٹکے سے کچل دی تھی۔ چند لمحوں بعد میڈم جیفری ساکت ہو گئی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میڈم جیفری کا پہلا فائر تو عمران کے سنگ آرٹ کے مظاہرے کی وجہ سے ناکام رہا تھا، لیکن میڈم جیفری کے لڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اگر اسے معمولی سا بھی موقع مل جاتا تو وہ آخری سانس تک لڑتی، کیونکہ اس نے جس لہجے میں عمران کے پاکیشیائی ہونے کی بات کی تھی اس سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی انا پرستی کی وجہ سے کسی دوسرے کا لحاظ نہیں کرتی۔ عمران نے جھک کر ڈاکٹر ولسن کے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور چند لمحوں کے بعد وہ اس کی جیب سے اپنا دیا ہوا گارنٹیڈ چیک برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم بھی واپس کر دو میرا چیک، عمران نے میڈم جیفری پر جھکتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ چیک میڈم جیفری کی جیکٹ کی اندرونی جیب میں موجود ہے۔ میڈم جیفری نے اس کے سامنے چیک طے کر کے اس کو جیکٹ کی جیب میں رکھا تھا۔ جب وہ ان کے ساتھ جیپ پر جانے کے لیے کرسی سے اٹھی تھی، اس نے اٹھ کر کرسی کی پشت پر موجود جیکٹ اتار کر پہن لی تھی اور شرٹ کی جیب سے چیک نکال کر اسے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد عمران نے میڈم جیفری کی جیب سے بھی چیک نکال لیا، اس کے ساتھ ہی اس کی جیب سے جیپ کی چابیاں بھی مل گئیں۔ عمران بیگ اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اس کے سیل فون کی مخصوص گھنٹی بج اٹھی تو اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون نکال لیا۔ اس کی سکرین پر جوانا کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ جوانا نے کیوں کال کی ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطے کا نمبر پریس کر دیا۔ ماسٹر، میں جوانا بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جوانا کی آواز سنائی دی۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ ماسٹر، 4 مرد اور 1 عورت پیدل چلتے ہوئے اوپر پہاڑی پر پہنچے اور پھر وہ پہاڑی پر لیٹ کر کالی پہاڑی کی طرف دیکھتے رہے۔
اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ کر جنوبی سمت میں اتر گیا۔ وہ اب ٹائیگر کے عقب میں پہنچنے والا ہے، جبکہ باقی 3 مرد اور ایک عورت ابھی تک اوپر موجود ہیں۔ میں ان کی سائیڈ میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں موجود ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان 3 مردوں اور اس عورت کو گولیوں سے اڑا دوں یا ابھی معاملات کو دیکھتا رہوں، جوانا نے کہا۔ تم نے فائرنگ نہیں کرنی، ورنہ فائرنگ کی آوازیں سن کر ایئر فورس سے ہیلی کاپٹر یہاں ہمیں گھیر لیں گے۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اب ہم نے صرف واپس جانا ہے۔ میں ٹائیگر کو الرٹ کر دیتا ہوں، تم ابھی انتظار کرو، عمران نے کہا، اور پھر فون کو آف کر کے اس نے ٹائیگر کا نمبر پریس کر کے رابطے کا نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم غار کے دہانے کے قریب ہو؟ عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جوانا نے مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ ایک عورت اور 4 مرد سامنے والی پہاڑی پر پہنچے ہیں اور وہ تمہاری پوزیشن کو چیک کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک مرد اس پہاڑی سے اتر کر چکر کاٹ کر تمہارے عقب میں پہنچنے والا ہے۔ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے اب واپس جانا ہے، لیکن مجھے باہر آنے میں ابھی کچھ وقت لگ جائے گا، اس لیے تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ اور سنو، فائرنگ بالکل نہیں کرنی، ورنہ قریب ہی موجود ایئر فورس اسپاٹ سے گن شپ ہیلی کاپٹر بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں اور پھر ہم پہاڑیوں میں پھنس کر رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔ یس باس، لیکن اس آدمی کا کیا کرنا ہے؟ اسے بیکار کرنا ہے، بے ہوش کرنا ہے یا ہلاک؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اسے تم ہلاک کر سکتے ہو، لیکن فائرنگ کے بغیر، اور ہوشیار رہنا یہ لا محالہ سوبرز اور اس کا گروپ ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر سیل فون آف کر کے اسے واپس جیب میں رکھ لیا اور پھر جھک کر اس نے بیگ کے خفیہ خانوں میں موجود ایک میگا پاور وائرلیس بم نکالا۔ یہ بم اس قدر طاقتور تھا کہ پوری پہاڑی کو ہوا میں اڑا سکتا تھا۔ یہ بم وہ پولینڈ کے دارالحکومت سے آتے ہوئے خصوصی طور پر ساتھ لے کر آیا تھا۔ بم بیگ سے نکال کر وہ تیزی سے چلتا ہوا سرنگ میں اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ولسن کی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، جس کی تیز روشنی کی وجہ سے اسے سب کچھ بخوبی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ کا اختتام ہو گیا۔ یہاں آگے ایک چٹان سے راستہ بند کر دیا گیا تھا اور بظاہر یہ قدرتی اور بے جوڑ چٹان نظر آ رہی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ چٹان کی یہ ساخت قدرتی نہیں ہے۔ اسے اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ بظاہر یہ قدرتی ہی لگ رہی تھی، لیکن یہ کسی خاص میکینزم کے ذریعے درمیان سے پھٹ کر کھلتی اور بند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عمران یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کھولنے کا کوئی سسٹم باہر سے بھی یقیناً ہے، ورنہ ڈاکٹر ولسن واپس کیسے جا سکتا تھا؟ لیکن چونکہ فارمولا اس تک پہنچ گیا تھا اور اسے اب اندر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے بم کے درمیان میں انگوٹھا رکھ کر اسے مخصوص انداز میں گھما کر دبایا تو بم چارج ہو گیا، اور عمران نے اسے چٹان سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں اس انداز میں رکھ دیا کہ جب تک پتھر نہ ہٹایا جائے بم نظر نہیں آ سکتا تھا، اور پھر وہ واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ کے درمیان میں ڈاکٹر ولسن اور میڈم جیفری کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جنہیں وہ پھلانگتا ہوا دہانے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ٹائیگر عمران کی کال سن کر سیل فون واپس اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے عقب سے اس پر چھلانگ لگائی اور ٹائیگر بے ساختہ انداز میں چیختا ہوا اچھل کر اس چٹان سے کافی نیچے موجود ایک دوسری چٹان پر گرا، اور پھر کلا بازی کھا کر وہ اس چٹان سے بھی نیچے مستع زمین پر گر گیا۔ اس اچانک افتاد پر اور پھر بلندی سے ٹھوس چٹان پر گرنے سے اور پھر نیچے زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں تارے سے ناچنے لگ گئے تھے، لیکن اسے چونکہ عمران پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کوئی اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے فوری طور پر اپنے ذہن کو کنٹرول کرتے ہوئے اٹھنے کے لیے تیزی سے کروٹ بدلی ہی تھی کہ اس کے سر کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بڑی چٹان اس کے سر کے قریب پوری قوت سے آ گری ہو، اور پھر جب اس چٹان کے گرنے سے اس کے چند ریزوں نے اس کے جسم میں زخم ڈالے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ صرف خیال ہی نہیں ہے بلکہ واقعی اوپر سے اس پر چٹان پھینکی گئی ہے، اور اگر وہ ایک لمحہ پہلے کروٹ نہ بدل جاتا تو اس کے سر کا کیمہ بن چکا ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی ٹائیگر کو احساس ہوا کہ اس کا دشمن اسے ہر حالت میں ختم کرنا چاہتا ہے، تو زندگی کی بقا کے لیے اس کے جسم میں جیسے یکلخت طاقتور الیکٹرک کرنٹ سا دوڑ گیا، اور وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ یکلخت کوئی بڑا سا سایہ اس پر آ گرا۔ یہ دھچکا اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ ٹائیگر کے پیر اکھڑ گئے اور وہ ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا۔ اسی لمحے کسی نے یکلخت اس کی ناک پر زوردار ٹکر ماری، اور ٹائیگر کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں محسوس ہوا کہ اس کا ذہن خوفناک دھماکوں کی زد میں آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس پر چھا جانے والا سایہ
اس کی ناک پر ٹکر مار کر اچھل کر سائڈ پر ہوا۔ ٹائیگر کا جسم یک لخت الٹی کلا بازی کھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ سنائی دی۔ ٹائیگر الٹی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا تو اس نے ایک یورپی کو دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے زمین پر لوٹن کبوتر کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے دیکھا، اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ صورتحال کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹائیگر کا جسم لاشعوری طور پر صرف اپنی تربیت کی بنیاد پر یک لخت الٹی کلا بازی کھا گیا تھا، جبکہ اس کے مخالف نے اچھل کر دونوں گھٹنے اس کے سینے پر پوری قوت سے مارے تھے، لیکن ٹائیگر کے وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے پوری قوت سے چٹانی زمین سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ ٹائیگر لاشعوری طور پر الٹی کلا بازی کھا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پے در پے اور مسلسل خوفناک حملوں کی زد میں رہنے کی وجہ سے اس کا توازن پوری طرح قائم نہ ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ناک سے خون نکل کر اس کی گردن تک پھیل چکا ہے، اور ابھی ٹائیگر سنبھل ہی رہا تھا کہ زمین پر گھٹنے پکڑے گھومتا ہوا اس کا مخالف یک لخت کسی بندر کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح سیدھا ٹائیگر کی طرف آیا۔ گو ٹائیگر پوری طرح نہ سنبھل سکا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی حد تک تو سنبھل چکا تھا، اس لیے وہ یک لخت اچھل کر ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر چھلانگ لگانے والا اس سے ٹکرانے کے بجائے اس کے سر کے اوپر پہنچ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کے عقب میں جا گرتا، ٹائیگر ایک جھٹکے سے اٹھا اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا گھوم کر بائیں طرف کچھ فاصلے پر موجود چٹان سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھی۔ چٹان سے ٹکرا کر وہ آدمی نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹائیگر اس کے قریب پہنچتا، وہ آدمی زمین پر گر کر اس طرح تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے چابی والا کھلونا چابی بھر جانے سے اچانک حرکت میں آ جاتا ہے، اور اٹھتے ہی اس نے یک لخت سائڈ پر چھلانگ لگا کر آنے والے ٹائیگر سے بچنا چاہا، لیکن ٹائیگر اب پوری طرح سنبھل چکا تھا، اس لیے اس کا ایک بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور سائڈ پر چھلانگ لگاتا ہوا وہ آدمی اس کے بازو کی ضرب کھا کر اچھل کر مخالف سمت کی طرف گیا ہی تھا کہ ٹائیگر کا دوسرا بازو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا، اور وہ آدمی پسلیوں پر زوردار ضرب کھا کر ایک دھماکے سے نیچے گرا ہی تھا کہ ٹائیگر نے یک لخت اچھل کر دونوں پیر پوری قوت سے اس کے سینے پر دے مارے اور پھر اچھل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کے منہ سے اس بار چیخ کے بجائے خون کسی فوارے کی طرح نکلا۔ اس آدمی نے جھٹکا کھا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یہ جھٹکا اس کی زندگی کی آخری حرکت ثابت ہوا، اور اس کا اٹھنے کے لیے سکڑتا ہوا جسم یک لخت ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں۔ ٹائیگر کی مخصوص انداز کی ضرب کھا کر اس کا دل پھٹ گیا تھا، اور خون اس کے منہ سے فوارے کی طرح نکلنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے مرتے ہی بے اختیار لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ اس کے پورے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھیں، ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے، لیکن اس نے اس آدمی سے یہ لڑائی اپنی بقا کی خاطر لڑی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ لڑائی ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت پر ہی ختم ہو سکتی ہے، اور یہ ٹائیگر کی خوش قسمتی تھی کہ موت اس کے مخالف کو اور زندگی اسے مل گئی تھی، ورنہ اس آدمی نے اپنی طرف سے اسے ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ویسے بھی وہ لڑائی کے فن میں خاصا ماہر بھی تھا، اور پھر اسے ٹائیگر پر اچانک حملہ کرنے کی مہلت بھی مل گئی تھی۔ لیکن شاید خوش قسمتی اس کے ساتھ نہیں تھی، جبکہ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اس آدمی نے تمام لڑائی کسی ہتھیار کے بغیر لڑی ہے، جبکہ اسے اس دوران اتنا وقفہ بہرحال مل سکتا تھا کہ وہ جیب سے کوئی ہتھیار نکال کر ٹائیگر پر فائر کھول سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا، جبکہ ٹائیگر کی جیب میں بھی مشین پسٹل موجود تھا اور وہ اسے استعمال بھی کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اسے عمران نے خصوصی طور پر ہتھیار کے استعمال سے منع کیا تھا، اس لیے اس نے باوجود اپنی جان کو شدید خطرے میں پا کر بھی ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا۔ اب اسے عمران کی واپسی کا انتظار تھا، اس لیے اس کی نظریں اب اس چٹان پر جمی ہوئی تھیں جہاں سرنگ کا دہانہ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران اسی دہانے سے ہی باہر آئے گا، لیکن اس کا ذہن مسلسل گھوم رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے نیچے گر جائے گا۔ تم تینوں یہیں ٹھہرو اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا، میں سوبرز کے پیچھے جا رہی ہوں۔ سوبرز کو اب تک اس چٹان تک پہنچ جانا چاہیے تھا جہاں وہ آدمی موجود تھا، لیکن وہ نہ جانے کیوں اب تک نہیں پہنچا۔ کرسیا نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا، اور ان کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور پھر کافی پیچھے جا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور پھر چٹانوں کو پھلانگتی ہوئی تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگی جدھر سوبرز گیا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے اپنے عقب سے کسی کی لمبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ مردانہ تھی، وہ یک لخت ٹھٹک کر رکی
اور پھر بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر واپس اس طرف جانے لگی جدھر سے وہ آئی تھی۔ گو اس کی جیب میں مشین پسٹل موجود تھا، لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ پاک ایشیائی ایجنٹ چوکنا ہو سکتے تھے۔ اب اس کے کانوں میں ایسی آوازیں پڑنے لگی تھیں جیسے کوئی لمبے لمبے سانس لے رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک جھٹکے سے اونچی چٹان پر چڑھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ سامنے اس کا ایک ساتھی مڑے تڑے انداز میں پڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ساتھی ایک دیو ہیکل حبشی کے ہاتھوں اٹھا ہوا بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا، جبکہ تیسرا غائب تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، کیونکہ ان حالات میں مشین پسٹل کے بغیر وہ نہ اپنے ساتھی کو بچا سکتی تھی اور نہ ہی اس دیو ہیکل حبشی کا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب سے باہر آتا، اس کا وہ ساتھی جو اس دیو ہیکل حبشی کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، چیختا ہوا اس طرح پوری قوت سے آ کر کرسیا سے ٹکرایا جیسے توپ سے نکلنے والا گولہ پوری قوت سے آ ٹکراتا ہے، اور کرسیا اس سے ٹکرا کر چیختی ہوئی نیچے گری۔ وہ چونکہ چٹان کے کنارے پر موجود تھی، اس لیے اس کا آدھا جسم تو چٹان سے ٹکرایا اور باقی آدھا جسم فضا میں لہراتا ہوا نیچے جھکتا چلا گیا، جبکہ اس سے ٹکرانے والا اس کا ساتھی اس کے نیچے گرتے ہی اس کی عقب میں چٹان سے نیچے نہ جانے کہاں جا گرا کہ اس کی چیخ کہیں گہرائی میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کرسیا بھی الٹ کر نیچے گرنے سے بال بال بچی تھی۔ اس نے دوسرے لمحے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ سائڈ پر ہوئی تاکہ اٹھتے ہوئے اس کا جسم کنارے سے نیچے نہ جا گرے، اور سائڈ پر ہوتے ہوئے اس نے اس دیو ہیکل حبشی کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس حبشی کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ اب اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہوگی۔ حبشی کو جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کرسیا کے ذہن میں خیال کوندے کی طرح لپکا، اور اس کے ساتھ ہی کرسیا یک لخت اچھل کر نہ صرف کھڑی ہو گئی بلکہ اس نے یک لخت قریب آتے ہوئے حبشی کے سینے پر دونوں پیر جوڑ کر زوردار ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ حبشی اس کی توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ اس کا جسم یک لخت بائیں طرف اس طرح گھوم گیا کہ کرسیا کا نہ صرف وار خالی گیا بلکہ وہ ایک دھماکے سے پشت کے بل سخت زمین سے ٹکرائی اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، لیکن ساتھ ہی اس کی لاشعوری تربیت نے کام دکھایا۔ نیچے گرتے ہی اس کے جسم نے تیزی سے کروٹ بدلی، اور اس اچانک کروٹ بدل جانے کی وجہ سے وہ اس حبشی کی لات کی ضرب سے بچ نکلی جو اس کے جسم پر پڑ جاتی تو یقیناً اس کی ہڈیاں چور ہو کر رہ جاتی۔ لیکن اچانک کروٹ بدلنے کی وجہ سے نہ صرف کرسیا بچ گئی بلکہ اس حبشی کا جسم بھی بے اختیار پوری طرح گھوم گیا، اور اس سے کرسیا نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کی لات تیزی سے گھومی، اور ایک ٹانگ پر گھومتا ہوا دیو ہیکل حبشی ٹانگ پر پڑنے والی اچانک ضرب کی وجہ سے گھومتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے جا گرا، اور اس کے گرتے ہی کرسیا بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور اس نے پاس ہی پڑا ہوا ایک بڑا پتھر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اور بجلی کسی تیزی سے مڑ کر اس نے وہ پتھر اٹھتے ہوئے حبشی کے سینے پر پوری قوت سے مار دیا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل کر پیچھے ہٹی، کیونکہ خاصی طاقت سے سینے پر پتھر لگنے کے باوجود وہ دیو ہیکل حبشی کے چہرے پر معمولی سی تکلیف کا تاثر بھی نہ ابھرا دیکھ سکی، بلکہ پتھر کھا کر اس کے اٹھنے میں تیزی آ گئی، اور کرسیا سمجھ گئی کہ اس حبشی کے دیو جیسے جسم میں طاقت بھی دیو جیسی موجود ہے، اور وہ لاکھ ماہر لڑاکا ہونے کے باوجود بہرحال اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی کہ وہ دو بدو فائٹ میں اس حبشی کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلک جھپکنے میں مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین پسٹل سیدھا کرتی، حبشی جو اس دوران نہ صرف اٹھ چکا تھا بلکہ ایک قدم آگے بھی بڑھایا تھا، اس کا ایک بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور مشین پسٹل کرسیا کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ کرسیا اب واقعی غصے میں آ گئی تھی، اور غصے میں اس نے کسی لڑاکا مینڈھے کی طرح اچھل کر اس حبشی کی ناک پر ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بڑی چٹان پوری قوت سے اس کے چہرے سے ٹکرائی ہو۔ یہ اس حبشی کے دوسرے ہاتھ کا زوردار تھپڑ تھا جس نے کرسیا کو کئی فٹ سائڈ پر اچھال دیا تھا، اور کرسیا زوردار تھپڑ کھا کر چیختی ہوئی کسی پتنگ کی طرح اڑتی ہوئی ایک دھماکے سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے ذہن میں یک لخت کئی میگا بم پھٹ گئے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہو اور اس کے منہ میں موجود تمام دانت باہر نکل کر گر چکے ہوں۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر یہ کیفیت طاری ہوئی، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی لاشعوری طور پر آخری کوشش کی، اور اس نے یک لخت الٹی کلابازی کھائی، اور اس کا جسم جیسے ہی الٹی کلابازی کھا کر سیدھا ہوا، اس نے اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے اس حبشی کے سینے پر پوری قوت سے دونوں پیر جوڑ کر بھرپور ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے جڑے ہوئے پیر حبشی کے سینے پر لگتے، حبشی کا بازو گھوما
اور کرسیہ کا جسم تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے اس کی گردن جیسے کسی شکنجے میں پھنس گئی ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ اس نے بے اختیار لمبی سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کی گردن کے گرد موجود شکنجا اور بھی تنگ ہوتا چلا گیا، اور پھر جیسے غبارے میں سے اچانک ہوا نکلنے سے مخصوص آواز نکلتی ہے، اسی طرح کرسیہ کے منہ سے آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کا سانس اس کے گلے میں پتھر بن کر اٹک گیا ہو، اور اس کا ذہن انتہائی تیزی سے اتھاہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران سرنگ کے دہانے سے باہر آیا تو دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ کچھ نیچے ٹائیگر کھڑا اس طرح لہرا رہا تھا جیسے نشے میں ہو، اور اس کے ساتھ ہی ایک یورپی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس جگہ کی صورتحال دیکھ کر اسے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ ٹائیگر اور اس آدمی کے درمیان انتہائی خوفناک فائٹ ہو چکی ہے۔ ٹائیگر! عمران نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیر زمین سے لگے تو اس نے دوڑ کر ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ ویل ڈن ٹائیگر، ویل ڈن! عمران نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کا ڈھیلا پڑتا ہوا جسم یک لخت تن سا گیا۔ اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور ان میں چھا جانے والی دھند یک لخت چھٹ گئی۔ باس، میں نے آپ کے حکم کے مطابق ہتھیار استعمال نہیں کیا، اس نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا تھا، اس بار ٹائیگر نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا ڈوبتا ہوا ذہن عمران کی طرف سے ادا کیے گئے تعریف کے فکرے نے ہوشیار کر دیا تھا۔ عمران نے اسے جس انداز میں ویلڈن کہا تھا، اس نے اس کے جسم میں جیسے سینکڑوں لیٹر تازہ خون بھر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر تیز چمک ابھر آئی تھی۔ گڈ شو ٹائیگر، تم نے واقعی ہمت کی ہے۔ مجھے اس آدمی کی حالت اور تمہاری حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیسی لڑائی لڑی ہوگی۔ گڈ شو! عمران نے ٹائیگر کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو باس، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس آدمی کے اچانک حملہ کرنے سے لے کر آخر تک ہونے والی تمام کارروائی تفصیل سے بتا دی۔ گڈ شو! تم نے واقعی ہمت کی ہے۔ آؤ اب جوانا کی طرف چلتے ہیں۔ تمہارے سامنے تو ایک آدمی تھا، جبکہ جوانا کے سامنے 3 مرد اور ایک عورت تھی، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس طرف کو بڑھنے لگے جدھر انہوں نے جوانا کو چھوڑا تھا۔ باس، مجھے باوجود کوشش کے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس آدمی نے ہتھیار کیوں استعمال نہیں کیا، حالانکہ اسے اس کے 2 مواقع بھی ملے تھے، ٹائیگر نے کہا۔ میں نے ہتھیاروں پر پابندی اس لیے لگائی تھی کہ قریب ہی ایئر فورس اسپاٹ ہے اور ہم پھنس سکتے تھے، لیکن اس آدمی نے شاید اس لیے ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا کہ اسے معلوم ہوگا کہ ہماری تعداد 3 ہے اور فائرنگ کی آواز سن کر ہم دونوں بھی مقابلے پر آ سکتے ہیں۔ اسے اپنی مہارت پر اعتماد ہوگا، اس لیے اس نے بغیر ہتھیار تم سے فائٹ کی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ اس بات سے مطمئن ہو گیا ہو۔ پہاڑی چٹانیں پھلانگتے ہوئے وہ جیسے ہی ایک اونچی چٹان پر چڑھے تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ جوانا وہاں موجود تھا، لیکن اس حالت میں کہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک مرد اس طرح ٹوڑے مڑے انداز میں پڑا تھا جیسے دھوبی کپڑے دھونے کے بعد نچوڑ کر سکھانے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ سائڈ پر ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ عمران اور ٹائیگر کو دیکھ کر جوانا نے اس طرح سانس لیا جیسے اب تک وہ صرف اس لیے سانس روکے کھڑا تھا کہ عمران اور ٹائیگر کے آنے کے بعد ہی سانس لے گا۔ کیا ہوا جوانا؟ باقی 2 آدمی کہاں ہیں؟ عمران نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، یہاں 3 مرد موجود تھے اور آپ نے چونکہ ہتھیار استعمال کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے اچانک ان پر ریڈ کیا اور ایک مرد کو اٹھا کر میں نے چٹانوں سے نیچے پھینک دیا۔ باقی 2 میرے مقابلے پر آنے لگے تو ایک کو میں نے اٹھا کر یہیں نیچے چٹان پر پٹک دیا، یہ سامنے پڑا ہوا ہے، یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسرے کو بھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا تاکہ اسے بھی نیچے پھینک دوں کہ اچانک ایک عورت چٹان پر چڑھ آئی، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ میں نے اس آدمی کو براہ راست نیچے پھینکنے کے بجائے اس عورت پر پھینک دیا تاکہ وہ فوری طور پر مجھ پر گولی نہ چلا سکے۔ وہ آدمی اس عورت سے ٹکرا کر نیچے کہیں جا گرا، البتہ یہ عورت خاصی تیز اور لڑاکا ثابت ہوئی، مجھے اسے ختم کرنے کے لیے واقعی کافی جد و جہد کرنا پڑی۔ بہرحال یہ بھی ختم ہو گئی، اب میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، جوانا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اگر خود اس لڑائی کی تعریف کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے واقعی تمہیں ٹف ٹائم دیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ یک لخت اس انداز میں اچھلا جیسے اچانک اس کا پیر کسی کھلتے ہوئے سپرنگ پر پڑ گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی فضا فائر اور انسانی چیخ سے گونج اٹھی۔ عمران نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ اچھل کر جوانا اور ٹائیگر دونوں کو نیچے گرا دے، کیونکہ اس نے مڑتے ہوئے ایک مشین پسٹل کی نال کو چٹان کے کنارے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نال کا رخ ان دونوں کی طرف ہی تھا، لیکن عمران بر وقت دونوں کو گرانے یا فائرنگ کی زد سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور فائرنگ ہوتے ہی ٹائیگر ہٹ ہو کر چیختا ہوا نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ دوسری بار فائرنگ ہوتی
عمران اور جوانا بجلی کی سی تیزی سے نیچے گر گئے۔ ٹائیگر کے سینے میں گولیاں لگی تھی، اس لیے وہ بری طرح پھڑک رہا تھا، لیکن نیچے گرنے کے بعد جب دوبارہ فائرنگ نہ ہوئی تو جوانا اٹھ کر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اس طرف گیا جہاں ابھی تک مشین پسٹل کی نال چٹان سے باہر نکلی ہوئی تھی اور نظر آ رہی تھی۔ جبکہ عمران نے ٹائیگر کو سیدھا کیا، ٹائیگر بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھی اور اس کا سانس انتہائی ناہموار تھا۔ اس کی حالت واقعی بے حد سیریس تھی۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے لیکن احتیاط سے اس کی جیکٹ اتاری، اس کی شرٹ زخموں پر سے پھاڑی اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مخصوص انداز میں پھیلا کر اس نے دونوں انگوٹھے اکٹھے کر کے انہیں تیزی سے زخم پر رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک گولی کو زخم سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے زخم پر بھی یہی کارروائی دہرائی اور چند لمحوں کے بعد دوسری گولی بھی باہر آ گئی۔ ماسٹر، وہ مر چکا ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے نیچے پھینکا تھا۔ وہ شاید مرا نہیں تھا بلکہ شدید زخمی تھا۔ اس کے باوجود وہ اوپر چڑھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، لیکن ایک بار ہی فائرنگ کر سکا، پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ جوانا نے قریب آ کر تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تاکہ عمران اس طرف سے بے فکر ہو جائے۔ ہمیں پانی تلاش کرنا ہے ورنہ ٹائیگر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، ادھر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جہاں میں چھپا رہا ہوں، اس کے قریب میں ٹائیگر کو لے چلتا ہوں۔ جوانا نے کہا، میں اسے اٹھاؤں گا، تم اس کی جیکٹ اٹھا لو، یہ بیگ بھی، اور آگے چلو جلدی، فوراً۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے اسے اس انداز میں ایڈجسٹ کیا کہ اسے وہ ہاتھوں میں ہی اٹھائے چشمے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جوانا نے جھک کر ٹائیگر کی جیکٹ اٹھائی اور ساتھ ہی بیگ بھی، اور پھر چشمے تک رہنمائی کرتا ہوا آگے آگے دوڑنے لگا۔ عمران ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس انداز میں چٹانیں پھلانگتا جا رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھوں پر ٹائیگر کے بجائے پلاسٹک کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہو، لیکن عمران جانتا تھا کہ ٹائیگر کے زخموں کی نوعیت کیا ہے اور معمولی سی غفلت کی وجہ سے ٹائیگر ہلاک ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایک لحاظ سے عمران اس وقت شدید رسک کی حالت میں تھا اور اس لیے اس نے جوانا کو منع کر دیا تھا کہ وہ ٹائیگر کو نہ اٹھائے۔ اسے معلوم تھا کہ جوانا نے عام زخمیوں کے انداز میں ٹائیگر کو کاندھے پر ڈال لینا ہے اور پھر ایک معمولی سے جھٹکے سے ہی ٹائیگر ہلاک ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چشمے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے ٹائیگر کو چشمے کے قریب لٹایا، اس کی نبض چیک کی اور پھر اس نے پہلے تو پانی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دیا تاکہ زخموں سے مسلسل بہتا ہوا خون بند ہو سکے، کیونکہ خون کا مسلسل بہاؤ بھی ٹائیگر کی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب زخموں سے خون بہنا بند ہو گیا تو عمران نے جوانا سے ٹائیگر کے جبڑے بھینچ کر منہ کھولنے کے لیے کہا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کے پیالے سے چشمے کا پانی بھر کر ٹائیگر کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو بہت کم پانی حلق سے نیچے اتر رہا تھا اور اس کے منہ کی سائیڈوں سے باہر بہہ گیا، لیکن آہستہ آہستہ پانی کی خاصی مقدار ٹائیگر کے حلق سے نیچے اترنے لگی اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کے جسم میں بہتری کے آثار تیزی سے پیدا ہوتے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے یہ چشمہ یہاں بنایا اور تو ہی اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، عمران نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس نے اپنی شرٹ کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی ایک سائیڈ جھٹکے سے پھاڑی اور پھر اس کی پٹیاں بنانا شروع کر دیں۔ ٹائیگر کے دونوں زخموں کے منہ پر پٹیاں طے کر کے رکھیں اور باقی پٹیاں ان پر باندھ کر اس نے زخموں کو بینڈیج کر دی۔ ٹائیگر اب ہوش میں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے اسے منع کر دیا۔ تمہاری حالت اس وقت خاصی نازک ہے، اس لیے اٹھو مت۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گولیاں دل کے قریب پہنچ کر رک گئیں، ورنہ تم موقع پر ہی ہلاک ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہوا ہے، عمران نے اسے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، فائرنگ کی آواز ایئر فورس اسپاٹ تک پہنچ چکی ہوگی، جوانا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جوانا کی مدد سے اس نے ٹائیگر کو اٹھا کر اس انداز میں کاندھے پر ڈالا کہ اس کے زخموں پر دباؤ نہ آ سکے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ میڈم جیفری کی جیپ تک پہنچ گئے تو عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ ماسٹر، ٹائیگر کی بینڈیج باقاعدہ طور پر کروانا ہوگی، جوانا نے ٹائیگر کو عقبی سیٹ پر لٹا کر خود بھی ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں، لیکن ہم نے ڈانا شہر نہیں جانا بلکہ دارالحکومت پہنچنا ہے۔ آتے ہوئے میں نے ایک پرائیویٹ ہسپتال کا بورڈ دیکھا تھا، وہاں سے ٹائیگر کی بینڈیج بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک اپنا فضل کیا ہے تو آئندہ بھی وہی رحمت کرے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کو بیک کر کے اسے موڑا اور پھر واپسی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اور احتیاط سے جیپ چلا رہا تھا تاکہ ٹائیگر کے زخموں سے دوبارہ خون نہ رسنا شروع ہو جائے۔ پولینڈ کا چیف سیکرٹری
اپنے مخصوص آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ہائیڈ لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر جیکسن کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر جیکسن کی کال، کرواؤ بات، چیف سیکرٹری نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر جیکسن بول رہا ہوں ہائیڈ لیبارٹری سے۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز میں موجود ہلکی سی تھر تھراہٹ سے محسوس ہو رہا تھا کہ بولنے والا خاصی عمر کا آدمی ہے۔ یس ڈاکٹر جیکسن، میں چیف سیکرٹری ہومز بول رہا ہوں۔ آپ نے فون کیا، کیا کوئی خاص بات؟ چیف سیکرٹری نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ کیونکہ ڈاکٹر جیکسن بین الاقوامی شہرت کے سائنسدان تھے اور ان کی پولینڈ کے لیے خدمات اس قدر تھیں کہ انہیں معمار پولینڈ کہا جاتا تھا، اس لیے پرائم منسٹر اور صدر تک ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ چیف سیکرٹری صاحب، یہاں انتہائی پریشان کن کام ہوا ہے۔ پاکیشیا سے آنے والا اینٹی وینائن ریز کا فارمولہ غائب ہو گیا ہے اور میرے اسسٹنٹ ڈاکٹر ولسن کی لاش لیبارٹری کے اسپیشل ایگزٹ وے کے سرنگ میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت کی لاش پڑی ہے جسے سیکیورٹی کے ایک آدمی نے پہچان لیا ہے۔ اس کے مطابق اس عورت کا نام میڈم جیفری ہے۔ یہ ہالیڈے کلب کی مالکہ ہے، ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو چیف سیکرٹری کے چہرے پر یک لخت انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ فارمولہ کیسے غائب ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ کس نے غائب کیا ہے؟ آپ نے لیبارٹری کو سیل نہیں کیا تھا؟ چیف سیکرٹری کا لہجہ نہ چاہنے کے باوجود خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ فارمولے کی ضرورت خاص مواقع پر ہی پڑتی ہے۔ اچانک اس کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے اسے نکالنے کے لیے اپنا مخصوص سیف کھولا تو فارمولہ موجود نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میرے علاوہ میرا اسسٹنٹ ڈاکٹر ولسن اس سیف کو آپریٹ کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے کال کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ولسن لیبارٹری میں موجود نہیں ہے اور مشین ریکارڈ کے مطابق وہ لیبارٹری سے باہر بھی نہیں گیا۔ یہ بہت حیران کن معاملہ تھا۔ بہرحال ہم نے پوری لیبارٹری کو چیک کیا، لیبارٹری ویسے ہی سیل تھی۔ پھر مجھے اس کے دو خفیہ راستوں کا خیال آیا۔ میں نے چیک کیا تو ایک راستے کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے حال ہی میں کھولا اور بند کیا گیا ہے۔ اسے کھولا گیا تو اس کی دوسری طرف ایک سرنگ ہے جس کا دوسرا دہانہ ایک پہاڑی پر نکلتا ہے۔ اس سرنگ سے ڈاکٹر ولسن باہر جاتا تب بھی اس کے جسم میں موجود مخصوص چپ نشاندہی کر دیتی، لیکن ایسی نشاندہی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر جب سرنگ کو چیک کیا گیا تو وہاں ڈاکٹر ولسن اور ایک عورت کی لاشیں پڑی ملی۔ لیبارٹری سیکیورٹی کے ایک آدمی نے اس عورت کو پہچان لیا اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ عورت ہالیڈے کلب کی مالکہ میڈم جیفری بتائی گئی ہے۔ میں نے سیکیورٹی کے افراد کو اس دہانے سے جا کر چیکنگ کا حکم دیا تو اطلاع ملی کہ دہانے کے باہر ایک لاش موجود ہے اور وہاں سے کافی ہٹ کر 3 مردوں اور ایک عورت کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ اس جگہ خون کے دھبے بھی نظر آئے ہیں۔ سیکیورٹی کے انچارج نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ ان لاشوں میں سے ایک سرکاری ایجنسی وان کے سپر سیکشن کے انچارج سوبرز کی ہے اور اس عورت کی لاش سوبرز کی بیوی کرسیا کی ہے۔ آپ فوراً تحقیقات کروائیں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا ہے اور اس فارمولے کی واپسی کا بندوبست کروائیں، ڈاکٹر جیکسن نے خاصے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف سیکرٹری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، نان سینس۔ فارمولہ بھی چوری کروا بیٹھے ہیں اور روب بھی ہم پر ڈال رہے ہیں، نان سینس۔ چیف سیکرٹری نے ریسیور کریڈل پر پٹکتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اچانک اسے کوئی خیال آ گیا ہو۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ وان کا چیف ڈریک فریڈ ایکریمیا میں ہے، کیا تمہارے پاس اس کا نمبر ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس باس، پرسنل سیکرٹری نے جواب دیا۔ میری اس سے فوراً بات کرواؤ، چیف سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ڈاکٹر ولسن باہر نہیں گیا تو فارمولہ کون لے گیا؟ کیا اس عورت کا کوئی کھیل تھا جس کی لاش وہاں پڑی ملی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب ڈریک صاحب لائن پر ہیں سر، پرسنل سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرواؤ بات، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس، ڈریک فریڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سرکاری ایجنسی وان کے چیف کی آواز سنائی دی۔ تم ایکریمیا میں چھپے بیٹھے ہو اور یہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، چیف سیکرٹری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے جناب، کوئی خاص بات؟ ڈریک کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی اطلاع ہی نہیں ملی؟ تمہارے سپر سیکشن کے سوبرز اور اس کی بیوی کرسیا کی لاشیں ملی ہیں، ان کے علاوہ بھی اور 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پاکیشیائی فارمولہ بھی غائب ہو گیا ہے لیبارٹری سے، اور لیبارٹری کے خفیہ راستے میں
لیبارٹری کے ڈاکٹر ولسن اور اس کے ساتھ ہی ڈانا کی ہالیڈے کلب کی کسی میڈم جیفری کی بھی لاش ملی ہے، اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہو گیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ سوبرز، کرسیا اور ان کا پورا سیکشن ڈانا میں موجود ہے۔ پاک ایشیائی ایجنٹ اگر لیبارٹری پہنچتے تو وہ لازماً لیبارٹری کو تباہ کر دیتے۔ یہ کوئی اور کھیل کھیلا گیا ہے جناب، ڈریک نے کہا۔ او ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تم پوری انکوائری کر کے مجھے رپورٹ کرو، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف سیکرٹری نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ یہ واقعی کوئی اور پراسرار کھیل کھیلا جا رہا ہے، ورنہ پاک ایشیائی ایجنٹ لیبارٹری کو ضرور تباہ کر دیتے، چیف سیکرٹری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک چھوٹی بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھولا، اور بوتل منہ سے لگا کر اس نے ایک بڑا گھونٹ لیا، اور پھر بوتل کا ڈھکن بند کر کے اس نے بوتل واپس دراز میں رکھ کر دراز بند کر دی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا، کسی علی عمران نامی آدمی کا فون ہے باس، اس کا کہنا ہے کہ اگر اس کی بات نہ کروائی گئی تو ڈانا کی لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی تو چیف سیکرٹری بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے؟ چیک کیا ہے تم نے؟ چیف سیکرٹری نے کہا، یس سر، لیکن نمبر سکرین پر نہیں آ رہے، اس لیے وہ کسی فون بوتھ سے ہی بات کر رہا ہوگا۔ پرسنل سیکرٹری نے کہا، کرواؤ بات۔ چیف سیکرٹری نے کہا، ہیلو، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے، وہی پاک ایشیا جس کے سیکرٹری وزارت خارجہ نے تمہیں فون کیا تھا اور کہا تھا کہ فارمولہ واپس کر دو، لیکن تم نے ان سے بدتمیزی کی تھی۔ اب تمہیں اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ ہم نے تمہاری اس لیبارٹری میں داخل ہوئے بغیر سائڈ ٹریک کے ذریعے فارمولہ واپس حاصل کر لیا ہے۔ تمہاری کسی سرکاری ایجنسی کے ایجنٹوں کی لاشیں تمہیں مل گئی ہوں گی۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ اگر تم خود سر سلطان کو فون کر کے ان سے معافی مانگ لو تو تمہارے ملک کی یہ قیمتی لیبارٹری تباہ نہیں کی جائے گی، دوسری صورت میں یہ لیبارٹری مکمل طور پر تباہ کر دی جائے گی۔ میں تمہیں لیبارٹری بچانے کا آخری چانس دے رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے بڑے توہین آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیلڈ لیبارٹری میں داخل ہوئے بغیر تم فارمولہ حاصل کر لو؟ تم غلط کہہ رہے ہو، چیف سیکرٹری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی کو تو میں سائڈ ٹریک کہہ رہا ہوں، دوسری طرف سے عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختصر طور پر میڈم جیفری کے ذریعے ڈاکٹر ولسن تک رسائی اور پھر ڈاکٹر ولسن کا فارمولہ لے کر سرنگ میں آنے اور دونوں کی موت کے ساتھ ساتھ سرنگ سے باہر پہنچ جانے والے افراد کے ساتھ اس کے ساتھیوں کی جنگ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اوہ، تو تم نے وان کے سپر سیکشن کے سوبرز، کرسیا اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے؟ وہ تو سپر ایجنٹ تھے۔ چیف سیکرٹری کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تو وہ سوبرز اور کرسیا تھے، انہوں نے ہی فارمولہ چرایا تھا اور پاک ایشیائی سائنسدان کو ہلاک کر کے لیبارٹری تباہ کر دی تھی۔ ان سے بھی ادھار چکانا تھا، اچھا ہوا کہ یہ ادھار چکتا ہو گیا۔ بہرحال میں تمہیں 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، تم سر سلطان سے معافی مانگ لو، ورنہ 1 گھنٹے بعد تمہاری لیبارٹری کو تباہ کر دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نان سینس، مجھے بے وقوف سمجھتا ہے؟ نان سینس، چیف سیکرٹری نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر وہ چونک پڑا۔ او مجھے لیبارٹری کے ساتھ ایئر فورس اڈے کے انچارج کمانڈر ہینری کو الرٹ کر دینا چاہیے، یہ لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں، چیف سیکرٹری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے پرسنل سیکرٹری کو کمانڈر ہینری سے بات کروانے کا کہا، اور پھر بات ہونے پر اس نے کمانڈر ہینری کو احکامات دے دیے کہ وہ لیبارٹری اور اس کے ارد گرد کے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیں، جہاں بھی کسی غیر متعلقہ آدمی کو دیکھیں اسے اڑا دیا جائے۔ یہ احکامات دینے کے بعد وہ انتہائی مطمئن ہو گیا کہ اب لیبارٹری کو تباہ نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ فارمولے کے بارے میں اسے شک تھا کہ عمران نے اسے حاصل کر لیا ہوگا، لیکن سائڈ ٹریک کی جو تفصیل عمران نے بتائی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سائڈ ٹریک کے ذریعے واقعی فارمولہ لیبارٹری سے نکلوا کر واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈریک فریڈ کی تفصیلی رپورٹ کے بعد وہ اس بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا کہ فارمولہ کیسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ عمران اس وقت پولینڈ کے دارالحکومت کی ایک کالونی کی کوٹھی میں موجود تھا۔ اس نے راستے میں پرائیویٹ ہسپتال کے منتظمین کو بھاری رقم دے کر ٹائیگر کی باقاعدہ بینڈیج کروا لی تھی اور اسے ضروری انجیکشن بھی لگوا لیے تھے، اور ہسپتال کے فون سے ہی اس نے دارالحکومت فون کر کے کارس کو بھی اطلاع کر دی تھی
کہ وہ ان کے لیے کسی کالونی میں رہائش گاہ کا فوری بندوبست کرے۔ ٹائیگر کے بارے میں بھی اس نے کارس کو بتا دیا تھا۔ کارس نے انہیں وہیں ہسپتال میں ہی رکنے کو کہا اور پھر کارس خود ہی کار لے کر وہاں پہنچ گیا، اور پھر عمران اپنے ساتھیوں سمیت کارس کی کار میں سوار ہو کر دارالحکومت پہنچ گئے تھے۔ کارس انہیں اس کوٹھی میں لے گیا جہاں وہ اس وقت موجود تھے، لیکن اس نے ٹائیگر کو ایک نجی ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ عمران نے بھی اس لیے انکار نہیں کیا کہ ٹائیگر کے جسم میں خاصی دیر تک گولیاں رہی تھیں، اس لیے مسلسل اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ البتہ کارس سے اس نے گارنٹی لی تھی کہ ٹائیگر کی حفاظت کا بخوبی بندوبست کیا جائے۔ اس کے بعد عمران نے ایک پبلک فون بوتھ کے ذریعے چیف سیکرٹری کو فون کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے سر سلطان سے معافی نہ مانگی تو لیبارٹری تباہ کر دی جائے گی۔ فون کر کے اور دھمکی دے کر عمران اس وقت کوٹھی میں موجود تھا۔ جوانا سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماسٹر، کیا لیبارٹری کا یہاں سے فاصلہ زیادہ نہیں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بم بلاسٹ ہی نہ ہو۔ جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے اچھا سوال کیا ہے۔ میں نے جب یہ بم خریدا تھا تو یہ سوچ کر خریدا تھا کہ مجھے کم از کم 500 کلومیٹر کی رینج میں آپریٹ کرنے والا بم چاہیے، کیونکہ حالات ایسے ہو سکتے تھے کہ ہم قریب سے بم بلاسٹ نہ کر سکیں۔ بس معاوضہ زیادہ دینا پڑتا ہے، ورنہ مارکیٹ میں ہر طاقت کا بم موجود ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن ماسٹر اس قدر فاصلے سے یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہوگا؟ کیا سیٹلائٹ کے ذریعے؟ جوانا کے ذہن میں فاصلے کی سوئی ابھی تک اٹکی ہوئی تھی۔ بم کے ڈی چارجر اور چارجر میں جو وائرلیس لہریں استعمال کی جاتی ہیں ان کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے۔ جتنی طاقت بڑھ جاتی ہے اتنی ہی رینج بڑھ جاتی ہے۔ اب تو 2-3 ہزار کلومیٹر تک رینج کے بھی بم مارکیٹ میں ملنے لگ گئے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو اس بار جوانا کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ماسٹر، شاید آپ نے پہلی بار کسی لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے شرط لگائی ہے کہ چیف سیکرٹری اگر معافی مانگ لے گا تو پھر آپ لیبارٹری تباہ نہیں کریں گے۔ جوانا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جس فارمولے کے پیچھے ہم یہاں آئے ہیں یہ تو قومی سلامتی یا قومی دفاع کا فارمولہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا فارمولہ ہے کہ اگر لیبارٹری تباہ نہ کی جائے تو سائنسدان اسے از خود بنا سکتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ سر سلطان سے چیف سیکرٹری کی بدتمیزی کے جواب میں پولینڈ کی کوئی بڑی تنصیب اڑا دی جائے، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس فارمولے کے لیے اتنا بڑا اقدام جائز نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی رکھ دی۔ مجھے امید ہے کہ چیف سیکرٹری تک تمام حالات پہنچیں گے تو وہ اپنی اس اہم لیبارٹری کو بچانے کے لیے سرنڈر کر دے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ماسٹر کیا آپ سر سلطان کو فون کر کے ان سے معلوم کریں گے کہ چیف سیکرٹری نے معذرت کر لی ہے یا نہیں؟ پھر آپ کارروائی کریں گے؟ جوانا نے کہا۔ اس کے ذہن میں مسلسل سوالات پیدا ہو رہے تھے، اور وہ چونکہ اس وقت فارغ تھا اس لیے وہ مسلسل سوال کیے چلا جا رہا تھا، اور عمران بھی چونکہ وقت گزار رہا تھا اس لیے وہ بھی اس کے سوالوں کے جواب دیے چلا جا رہا تھا۔ ارے کیوں سارے کیے کرائے پر پانی پھروانا ہے؟ سر سلطان بڑے بااصول آدمی ہیں، انہوں نے فوراً مجھے حکم دے دینا ہے کہ میں لیبارٹری کو کسی صورت تباہ نہ کروں اور فارمولے کی واپسی تک محدود رہوں، اور اس کے بعد اگر میں نے لیبارٹری تباہ کر دی تو وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور اب وہ عمر کے جس حصے میں ہے نا، اب ان کی ناراضگی ان کے اپنے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کارس بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کارس کی آواز سنائی دی۔ یس، کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ آپ نے جن صاحب کے لیے تحفہ بھجوایا تھا وہ ان صاحب کو بھجوا دیا گیا ہے، کارس نے کہا۔ تم نے کہاں تک چیک کیا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پولینڈ سے روانگی تک، کارس نے جواب دیا۔ کب یہ منزل پر پہنچے گا؟ عمران نے پوچھا۔ کل کسی وقت بھی، کارس نے جواب دیا۔ اوکے، ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بالکل اوکے ہے، میں اسے لے کر آ رہا ہوں، اب اس کے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کارس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ اسے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ کو خطرہ تھا ماسٹر کہ فارمولے کو روکا بھی جا سکتا ہے؟ جوانا نے کہا۔ ظاہر ہے ہم نے کسی کوریئر سروس کے ذریعے ہی بھجوانا تھا، اور اسے چیک بھی کیا جا سکتا ہے اور روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن ان کا ابھی تک اس طرف خیال نہیں گیا، اس لیے میں نے اسے فوری بھجوانے کو کہا تھا تاکہ اس سے پہلے کہ وہ ذہنی طور پر سنبھلیں یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ عمران نے کہا تو جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ ہارن 3 بار بجایا گیا تو جوانا اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر، جوانا اور کارس تینوں اندر آ گئے تھے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ اوکے باس،
ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اس لیے میں نے کارروائی روکی ہوئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سی کارروائی باس؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ سائڈ ٹریک کی، عمران نے جواب دیا تو نہ صرف ٹائیگر بلکہ جوانا اور کارس بھی چونک پڑے۔ سائڈ ٹریک کی کیا مطلب؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس بار ہمارا پورا مشن سائڈ ٹریک پر مکمل ہوا ہے۔ لیبارٹری میں داخل ہوئے بغیر میڈم جیفری اور ڈاکٹر ولسن کی وجہ سے فارمولہ خود بخود لیبارٹری سے باہر آ گیا۔ اب میں نے چیف سیکرٹری کو کہا تھا کہ وہ سر سلطان سے معافی مانگ لے تو لیبارٹری تباہ نہیں کی جائے گی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس فطرت کے لوگ مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتے، اس لیے لا محالہ اس نے انکار میں جواب دینا ہے کہ اس نے کوئی معافی نہیں مانگی اور نہ ہی مانگے گا، اور اس کے بعد یہاں بیٹھے بیٹھے لیبارٹری تباہ ہو جائے گی، جبکہ بقول جوانا یہاں سے لیبارٹری کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی سائڈ ٹریک پر کام ہوا۔ اصل ٹریک تو فارمولہ تھا، وہ پاکیشیا پہنچ رہا ہے اور پہنچ جائے گا، عمران نے کہا، اور اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ چیف سیکرٹری آفس، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، چیف سیکرٹری سے بات کرواؤ، عمران نے کہا۔ سوری، انہوں نے سختی سے روک دیا ہے کہ آپ سے بات نہ کروائی جائے، سوری، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ماسٹر، کہاں دفتر ہے اس چیف سیکرٹری کا اور اس بولنے والی عورت کا؟ جوانا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے دھیرج، بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، ہماری سائڈ ٹریک کارروائی تو جاری رہے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جیب سے ڈی چارجر نکال کر اس نے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، اس مشن میں تم نے اپنا خون بہایا ہے، اس لیے یہ تمہارا حق ہے کہ تم ہی اسے مکمل کرو، عمران نے کہا تو ٹائیگر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تھینک یو باس، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈی چارجر کا ایک بٹن پریس کیا تو اس پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا، اور اس کا مطلب تھا کہ بم بلاسٹ ہونے کے لیے تیار ہے، اور پھر ٹائیگر نے دوسرا بٹن پریس کیا تو زرد رنگ کا بلب بجھ گیا، اور اس کی جگہ سرخ رنگ کا بلب ایک جھماکے سے جلا اور بجھ گیا۔ گڈ شو ٹائیگر، تم نے واقعی اس بار شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، گڈ شو، عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر جیسے مسرت کا آبشار بہنے لگ گیا۔